بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ، اور اب کی کتاب ہے کتبے سے تراشی زندگی، صفحہ نمبر 50 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہم ایک غورکن معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں ہر شخص دوسرے کی قبر کھودنے لگا ہوا ہے۔ مرد راہ چلتی عورتوں کے جسموں پر اپنی نظروں سے قبریں کھود رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنی طاقت سے اور کوئی لالچ اور ملاوٹ سے اور کوئی اپنے مفاد کی کدال سے کمزوروں کے لیے قبریں کھود رہا ہے۔ غورکن صدیاں بھی گزار لے، زندگی کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا۔ زیست کو سمجھنے کے لیے مسیحا ہونا پڑتا ہے، مدر ٹریسا ہونا پڑتا ہے، عیدی ہونا پڑتا ہے، بلے شاہ ہونا پڑتا ہے، باہو ہونا پڑتا ہے۔ بابا کے بعد رات بھر میرے اندر کوئی بچوں کی طرح روتا رہتا تھا۔ ان کے بعد میں اور ماں جی دونوں دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ میں اپنے کام ادھورے چھوڑ کر گھر پہنچ جاتا تھا۔ میں جانتا تھا میری دہلیز پر دو آنکھیں انتظار کی نمی لیے پڑی ہوں گی اور کان کسی دستک کے منتظر ہوں گے۔ ہم دونوں ماں بیٹا گھنٹوں باتیں کرتے رہتے تھے اور اپنی دانست میں تنہائی کا زنگ اتارنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تنہائی ایسا جان لیوا مرض ہے جس نے قبرستان آباد کر رکھے ہیں۔ ماں کہتی تھی تو زمانے والوں کا شکوہ نہ کیا کر کہ شکوہ شکست کی پہلی نشانی ہے۔ ان لوگوں کے وجود ہمالیہ پر اور روحیں ابھی تک گہری تاریک غاروں میں رینگ رہی ہیں۔ بیٹا یہ سب گنگے لوگ ہیں، اسی لیے تو انہوں نے خود پر باتوں کے خول چڑھا رکھے ہیں۔ یہاں ہر شخص اپنی نفسیاتی الجھنوں سمیت آباؤ اجداد کے فرقے میں قید ہے۔ تیرا باپ کہا کرتا تھا آج کے دور میں محبت اور اخلاص اصحاب کہف کے سکوں کی طرح ہیں جو اب اصلی ہونے کے باوجود رائج الوقت نہیں ہیں۔ میرا بیٹا فتویٰ گری سے دور رہنا، لمحوں کی خالی سی پیوں میں صرف محبت کے موتی بھرنا، ہر طرف نفرت کے کیکر اگے ہیں، تم صرف پیار کے پھول ہی اگانا، دھنک رنگوں روشنیوں اور اجالوں کی بات کرنا، جگنوؤں تتلیوں پرندوں اور پھولوں کی نظمیں لکھنا۔ پتر یہ مشرق کی مٹی کا خمیر بھی عجیب ہے، اس سے زرخیز خطہ کوئی نہیں۔ محبت کی کھاد ڈالو تو دھرتی کو دھنک رنگوں اور رنگ برنگے پھولوں سے بھر دیتی ہے، تھوڑا سا نفرت کا پانی دو تو بے شمار قبریں اگاتی ہیں۔ پتر برود بونے سے صرف قبریں ہی اگتی ہیں۔ زندہ لوگوں کی تکریم کرنا یہ زندہ رہنے کا آسان طریقہ ہے۔ ہم شاید مردہ پرست بن چکے ہیں۔ مردہ پرستوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آئینہ دیکھتے ہوئے ہزاروں عکس کے ہیولے بنتے ہیں مگر اپنا چہرہ نہیں بنتا۔ اور پھر عشق کی بارش نے میرے دل کے آنگن میں جل تھل کر دیا۔ اس کی جھیل سی نیلی آنکھوں میں نیند سی بھری رہتی تھی، اس کی آنکھیں کلام کرتی تھیں۔ آنکھوں سے بولنے والوں کے لفظ چوری نہیں ہوتے۔ اس کے مرمری کانوں کی بالیاں اٹکیلیاں کرتی ہوئی گفتگو کرتی تھیں، اور پہلی رات کے چاند کی طرح اس کے ہونٹ سماعت کیا کرتے تھے، اور جب مسکراتی تھی تو یوں لگتا تھا گلاب کی پتیاں اپنی جگہ بدل رہی ہوں۔ مجھے لگتا تھا سورج اس کے چہرے سے روشنی مانگنے آتا ہوگا۔ اس کی باتیں مجھے رباب کی دھن لگتی تھیں اور اس کی آواز میں جھرنے بہتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے وہ بہار کے شجر کی طرح لگتی تھی اور اس کی باریک اور لمبی باہیں مجھے شاخوں کی طرح لگتی تھی۔ باپ کے جانے کے بعد میں دستک دینے سے بھی خوف زدہ رہنے لگ گیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے جو خواب امانتاً دفنائے تھے اس کے حوالے کر دیے، مگر دوسری جانب مکمل سناٹا تھا۔
شاید یہ عشق یک طرفہ تھا، میں ماں سے ہر بات کر لیتا تھا مگر یہ دکھ بیان نہ کر سکا، اور اس کی یاد میں سندل کی طرح جلتا رہا، اس کی باتیں یاد کرتا رہتا تھا۔ وہ بڑی بے خوف لڑکی تھی، ماں کہتی تھی بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا پڑتا ہے۔ اگرچہ یونیورسٹی اور اپنے کلاس فیلوز کی ہر بات ماں سے کر لیا کرتا تھا مگر ماں سے یہ نہ کہہ سکتا مجھے سیرت سے عشق ہے، اس کے بغیر مجھے تنہائی کا زہر مار ڈالے گا۔ جی ناظرین، صفحہ نمبر 52 تک پڑھا ہے، دیکھتے رہیں کتاب نامہ یا حی یا قیوم۔